دیکھیے زندگی کبھی سٹریٹ لائن میں نہیں چلتی، اپس اینڈ ڈاؤنز اس کا حصہ ہے، اس میں خوشیاں بھی ملتی ہے اور مشکلات بھی اس میں آتے ہیں، لیکن ایک حقیقت کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایوری پرابلم برنگز ان اپرچونٹی ود اٹ۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اسے کس اینگل سے دیکھتے ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کو دیکھ لیجئے کہ مشکل حالات ہی انسان کو سٹرونگ بناتا ہے، اور یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے ہڈن پوٹینشل کو ڈسکور کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور دنیا کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے، تھامس ایڈیسن کتنے سارے ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں، 1000 ایکسپیریمنٹ، بار بار فیل ہو جاتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ لائٹ بلب ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شروع میں ہی ہار مان لیتے تو آج دنیا اندھیروں میں پڑی ہوتی۔ اسی طرح آپ جاپان کی مثال لے لیجئے کہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جاپان مکمل ڈسٹرکشن کا شکار تھا، ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی، لیکن جاپان نے اسے ایز این اپرچونٹی لیا، اور آج جاپان کا شمار دنیا کے ٹاپ ٹیکنالوجی پاور میں ہوتا ہے۔ چلیے ان مثالوں کو چھوڑ دیجئے، یہ ڈسٹنس پاس کی باتیں ہیں، آپ کو ریسنٹ سیناریو میں سمجھاتا ہوں۔ آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے کہ یہ کیسے مصائب اور پریشانیوں میں ڈوبا تھا، اس کے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، یہ ایک ایک ٹکے کے لیے IMF کے سامنے لیٹنے پر مجبور تھا، اور فطری بات ہے کہ ایسے مواقع پر آپ کا دشمن آپ کو ہلکا سمجھ کر نگلنے کے لیے آلویز تیار رہتا ہے، اور یہی کچھ انڈیا نے کیا، بہانہ بنا کر پاکستان پر بدمست ہاتھی کی طرح ٹوٹ پڑا، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ میں پاکستان کو برباد کرنے نہیں آباد کرنے جا رہا ہوں۔ آپ ایک منٹ کے لیے رک کر سوچئے کہ جس رفتار سے پاکستان جا رہا تھا، اور ہم اسی انتظار میں تھے کہ آج نہیں تو کل پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، ملک ٹوٹ کر بکھر جائے گا، اور مودی نے تو سرعام کہہ دیا تھا کہ ہمیں پاکستان کو مارنے کی ضرورت نہیں، یہ اپنی موت آپ مرنے والا ہے۔ یعنی اگر انڈیا حملہ نہ کرتا اور پاکستان اسی رفتار سے سفر کر رہا ہوتا تو شاید ہمیں دہائیاں لگ جاتے اپنے آپ کو سنبھالنے میں، اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے میں، لیکن اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ہر مصیبت اپنے ساتھ خوشی کا ایک سندیش بھی لاتا ہے، اور یہ مصیبت یعنی انڈیا کا پاکستان پر حملہ کرنا پاکستان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پاکستانی فوج نے اپنے سے 10 گنا طاقتور ملک کو ناک رگڑنے پر مجبور کیا، جو پوری دنیا نے لمحہ لمحہ دیکھا، اور بہادری چونکہ انسان کو فطرتاً اچھی لگتی ہے، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو داد دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اسی لیے پوری دنیا پاکستان کو تبکی دینے کے لیے لائن میں کڑی ہے، اور یہ پاک سعودیہ ڈیفنس ایگریمنٹ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے، اور یہ تو ابھی شروعات ہے، ابھی تو اور مسلم ممالک نے اسی ایگریمنٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ جوائن کرنا ہے، اور پاکستان آہستہ آہستہ مسلم ورلڈ کو لیڈ کرنے کی طرف گامزن ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ سعودی عربیہ، قطر، UAE اور باقی سورسز سے مالا مال ممالک کا پیسہ ہو، اور پاکستانی بہادر آرمی اور پروفیشنل آرمی ہو، ساتھ چائنا کی دوستی ہو، یہ حالات آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ہم نے ہفتہ ڈیڑھ پہلے اپنے پروگرام ورلڈ ویو فرام دی اسلامک پوائنٹ آف ویو میں اشارہ کیا تھا، جس کا ٹاپک تھا کہ اسرائیل کو روکنا ہے تو امریکہ کو سرپرائز دینا پڑے گا، جس میں ہم نے کھل کر بتایا تھا کہ مسلمان ممالک کو امریکہ پر ڈیپینڈنسی ختم کرنا چاہیے، لیکن ابھی پاک سعودیہ ڈیفنس ایگریمنٹ کی کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی، جس کی بدولت ہمارے بہت سارے احباب نے اسے امپاسبل کہا تھا، لیکن آج شاید وہ اس کو ویری پاسبل کہنے میں نہیں ہچکچائیں گے، کیونکہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں، اور یہ پرابلمز پرماننٹ نہیں ہوتی، it always passes۔
لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس میں کیا لرن کیا, ہم نے فیوچر کے لیے کیا پلان بنا لیا. پرابلمز ہمیں زیادہ کریٹو, ڈسپلن اور مور ریزیلینٹ بناتی ہے. لہٰذا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایوری چیلنج از اے ہڈن ٹریننگ. یہ ہمیں پریپیئر کرتی ہے کہ ہم فیوچر میں بڑی اچیومنٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. جیسے بارش کے بعد زمین مور فرٹائل ہو جاتا ہے, اسی طرح مشکلات کے بعد انسان مور پروڈکٹیو اور سکسیسفل ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ کمٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم مشکلات سے گھبرائیں گے نہیں, بلکہ ان کو فیس کریں گے, اس سے لرن کریں گے اور اپرچونٹیز کو اویل کریں گے, جس سے نہ صرف ہماری پرسنل لائف بہتر ہوگی بلکہ ہمارا ملک بھی ترقی کی ہائٹ کو ٹچ کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پرابلمز میں بھی اپرچونٹیز دکھائے. آمین.